الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس لیکچر کو سماعت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس کا موضوع ہے القرآن کیا کہتا ہے. الواح تختیاں، صحف یعنی صفحات، اور زبور یعنی ٹکڑا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. یہ لیکچر برادر محمد شیخ دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں برادر محمد شیخ کو دعوت دوں، میں ان نئے خواتین و حضرات کو جو آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں آج کے لیکچر کا فارمیٹ بتانا چاہوں گا. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو آج کے لیکچر کا کتابچہ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک پینسل اور ایک پیپر بھی ہے. اس کتابچے کو، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ آج کے موضوع سے متعلق ہے، اور جب آپ اس کو کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے دائیں جانب اس میں عربی آیات ہیں جو آج کے موضوع سے متعلق ہیں، اور اس کے بالکل سامنے یعنی بائیں ہاتھ پر انہی آیات کا اردو میں ترجمہ دیا گیا ہے. انہی آیات کی آج برادر محمد شیخ اسی ترتیب سے وضاحت فرمائیں گے. دوران لیکچر مداخلت نہ کریں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو جو پرچہ اور پینسل آپ کو دی گئی ہے اس میں اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور انشاءاللہ لیکچر کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن ہوگا، اس میں آپ اپنے سوالات کی وضاحت کر سکتے ہیں. سوال و جوابات کا جو سلسلہ ہے، سوال و جواب کا جو سیشن ہے، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ لیکچر کے بعد کر دوں گا. اب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور میں دعوت دوں گا برادر محمد شیخ کو کہ وہ تشریف لائیں، اور جو آج کا موضوع ہے القرآن کیا کہتا ہے، الواح یعنی تختیاں، صحف یعنی صفحات، اور زبور یعنی ٹکڑا، اس کی وضاحت فرمائیں برادر محمد شیخ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے. الواح یعنی تختیاں، صحف یعنی صحیفے، صفحے، اور زبور یعنی جسے ٹکڑا کہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. بہت سے حضرات جو یہاں آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا پہلی دفعہ یہ یہاں آئے ہیں، ان کو یہ موضوع کیوں دیا جا رہا ہے، اس پہ کیوں بات چیت کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، وہ میں پہلے بتانا ضرور سمجھتا ہوں. واٹ از دا بیک گراؤنڈ. عام طور پہ معاشرے میں 3 کتابیں یا 4 کتابیں مشہور ہیں. وہ ہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن. اور یہ 4 کتابیں جو ہیں یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں کہ بھئی عیسیٰ السلام کو انجیل دی گئی، موسیٰ السلام کو تورات دی گئی،
اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا. یہ ایک مروجہ پوری دنیا کے اندر یہ مشہور ہے. اب ہمارے معاشرے میں جو یہ عیسائی اور یہودی ہیں ان کے پاس بھی ایک کتاب ہے جس کو عام طور پہ بائبل کہا جاتا ہے, اور وہ لوگ کرسچن جو ہیں انہوں نے اس کو بانٹ رکھا ہے. تو میں آپ لوگوں کو پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. تورات لفظ قرآن مجید میں آیا ہے, لفظ انجیل قرآن مجید میں آیا ہے, لفظ زبور قرآن مجید میں آیا ہے, اور لفظ قرآن بھی قرآن مجید میں آیا ہے. یہ سارے چاروں عربی کے الفاظ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ دوسری زبانوں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے ہیبرو, اریمیک جو یہودی زبان کی کتاب ہے, اریمیک میں کونی ہے, گریک کے اندر بھی ہے. گاسپل کہتے ہیں انجیل کو, اور ٹورا کہتے ہیں, ٹے سے ٹورا, ہم کہتے ہیں عربی میں تورا, وہ کہتے ہیں ٹورا. ہیبرو کے اندر انسٹرکشنز جسے کہتے ہیں وہ لوگ, اور زبور کو کہتے ہیں سامز, وہ لوگ کہتے ہیں سامز. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. تو میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ معاشرے میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کی کتاب کے اندر کیا عقیدہ ہے. یہ جو کتابچہ ہے یہ بائبل ہے, کتاب مقدس کتاب کہتے ہیں یہ لوگ. یہ کتاب ہے جو بھی اس کا کانسیپٹ ہے معاشرے میں, تورا اور انجیل اور زبور, اس کے اندر تینوں کتابیں مل جاتی ہیں. لفظ ٹورا بھی ادھر مل جائے گا آپ کو, ٹورا. لفظ گاسپل بھی ملے گا جس کو انجیل کہتے ہیں, اور زبور جس کو سامس کہتے ہیں یہاں مل جائے گا. یہی تینوں الفاظ قرآن مجید میں بھی ہیں. یہ کتاب ہے, یہ قرآن مجید میں بھی تینوں الفاظ ہیں, یہاں بھی تینوں الفاظ ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس کے اندر کیا ہے. تو جب آپ اس کو کھولیں گے اس کے اندر دو حصے ہیں, پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں بہت ساری کتابیں ہیں. فار ایگزامپل جو دو کتابیں مشہور ہیں پوری دنیا کے اندر, عیسائیوں کی بھی دو کتابیں ہیں بائبل, یعنی کتاب مقدس اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں بائبل. اس کے جو پرانا عہد نامہ ہے اس کا جو دوئے ورژن ہے اس کے اندر 46 بکس ہیں. یعنی یہ کتاب ہاتھ میں میرے ایک ہے, اس کے اندر مزید یہ کتابیں کہلاتی ہیں, حالانکہ ورقیں ہیں, یہ پیجز ہیں, صفحے ہیں, یہ کتابیں کہلاتی ہیں. کتاب کے اندر یعنی کتاب مقدس کے اندر, بائبل کے اندر دوئے ورژن میں 47 بکس ہیں, اور کنگ جیمز ورژن میں 39 بکس ہیں. اور جو باقی ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ اس کتاب میں کنگ جیمز ورژن میں نہیں ہے. کتاب مطلب اس میں بکس ہیں, یعنی ہم اردو زبان میں یا ہم اس کو عام سمجھنے کہیں گے چیپٹرز, وہ بکس کہتے ہیں, کتابیں. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے, پرانا عہد نامہ. اور نیا عہد نامہ جو ہے, باقی جو نیا عہد نامہ کو اگر آپ ملا دیں, دونوں کو جوڑ دیں, تو پرانا اور نیا عہد نامہ ملا کے بن جاتی ہے بائبل, کتاب مقدس. تو پرانا عہد نامہ جو ہے وہ زیادہ تر کہ ہر یہودی جو ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے پرانے عہد نامہ پر. پرانا عہد نامہ, اولڈ ٹیسٹمنٹ. اس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, پرانے عہد نامے میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں, جینیسکس, ایکسوڈس, لیویٹس, نمبرز اور ڈیوٹرانومی, یہ جو 5 کتابیں ہیں اس کو وہ لوگ کہتے ہیں ٹورا. ٹورا کون کہتا ہے؟ یہودی حضرات, کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو ٹورا دی تھی. پہلی 5 کتابیں یہودیوں کی اس کتاب کے اندر, جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہودیوں کی, اس کے اندر پہلی 5 کتابیں جو ہیں اس کو ٹورا کہتے ہیں یہودی لوگ. اور وہ کتابیں جو ہیں وہ یہودی, اس کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ کو علیہ السلام کو ٹورا دی. یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا. اب آپ جب اس کے باقی آگے حصے میں آئیں گے نئے عہد نامہ میں, جو پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کو جب ملا کے بائبل بنتی ہے, یعنی کتاب مقدس,
اس کے نئے عہد نامہ جو ہوتا ہے اس کے اندر 27 کتابیں 27 بکس ہیں نئے عہد نامہ میں. پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں 27 بکس ہیں. ان کو ملا دیں آپ تو بائبل بن جائے گی, کتاب مقدس. جو نئے عہد نامہ ہے اس میں جو پہلی 4 کتابیں ہیں, یعنی گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, گاسپل اکارڈنگ ٹو جان, یا گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک. مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان, یہ 4 گاسپل رائٹرز ہیں. گاسپل میں کہہ رہا ہوں, انگریزی کا نہیں, جو بھی ورڈ ہے اس کے معنی ہیں انجیل عربی میں. یہ جو گاسپل ہے مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان, اکارڈنگ کا مطلب ہے کہ ان سے منسلک ہے, ان کے مطابق. ان کی کتابیں نہیں ہیں, ان کے مطابقت میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے ریفر کیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں چاروں گاسپل رائٹر کہ عیسیٰ السلام کو انجیل دی گئی تھی. نئے عہد نامہ میں جو 4 پہلی کتابیں ہیں, 4 گاسپل رائٹنگز ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام کو انجیل دی گئی تھی. میں ابھی بات کر رہا ہوں یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد اور اس کتاب کے بارے میں. قرآن ابھی تو ہم لیکچر سناؤں گا میں آپ کو کہ قرآن میں کیا اور کیسے. تو پرانا عہد نامہ میں پہلی 5 کتابیں کو سمجھا جاتا ہے ٹورا, اور نئے عہد نامہ کی 4 جو گاسپل رائٹنگز ہیں اس کے اندر لکھا ہے انجیل دی گئی عیسیٰ السلام کو, اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن 27 بکس جو ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کی, نئے عہد نامہ جو ہے وہ مشہور کیا گیا ہے یہ وہ انجیل عیسیٰ ہے. حالانکہ وہ گاسپل کس کی ہے, انجیل کس کی ہے, میتھیو کی, مارک کی, لوک کی, جان, ان کی بھی نہیں, ان کے مطابقت میں مطابق ہے ان کے, حالانکہ ان کی بھی نہیں ہے وہ. سمجھیں آپ. اب آئیں گے زبور پہ آپ, کیونکہ کتابیں 3 ہیں. اسی کتاب میں ایک بک ہے جس کو لوگ کہتے ہیں سامز, سامز کہتے ہیں, جس کو عربی میں ترجمہ انہوں نے زبور کیا ہوا ہے, زبور. اور یہ جو زبور کا جو ترجمہ ہے انہوں نے کیا ہے سامز, اس کے بارے میں میں آپ کو چند پوائنٹس ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. وہ ایک کتاب ہے جو کہ پرانے عہد نامہ میں ہے. پرانے عہد نامہ میں نے آپ کو ٹورا بتا دی ہے, 5 پہلی کتاب ہے, اس میں ایک کتاب کا نام سامز ہے اور وہ داؤد علیہ السلام سے منسلک ہے. اس سامز میں کیا لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے, اس سامز میں 150, آپ لکھ سکتے ہیں 150 گانے ہیں. گانے ہوتے ہیں نا, گانے, تعریفی, حمد یا گانے اس میں لکھے ہوئے ہیں, جس میں سانگز آف سولومون, سانگز, گانے, اور دعائیں بھی بہت ساری ہیں موجود ہیں اس میں. یہ میں بات کر رہا ہوں سامز, پرانے عہد نامے کی کتاب جو داؤد علیہ السلام سے منسوب ہے. تو ہم اگر پوچھیں کہ زبور داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی گئی تھی, تو اس میں لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر پرانے عہد نامے میں سامز میں کہ وہ تھے گانے, 150 گانے. اور مقدس گانوں کی شکل میں, یعنی مقدس گانے ہیں, وہ عام گانے نہیں ہیں, محبت کے گانے نہیں, مقدس گانے, تعریفی گانے, عبادت کرنے کے لیے گانے, جس کو سامز کہتے ہیں لوگ. اور بھی اس میں کیا ہے, یعنی کوئی بھی ایسی تعریف کی جائے, حمد کی جائے, حمد کہتے ہیں عربی میں تعریف کو, ایسی تعریف کی جائے جسے حمد کہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں اردو میں نعت کہلاتی ہے. بادشاہوں کی شان میں کہا جائے, اگر کوئی آدمی بادشاہوں کی شان میں کوئی شعر کہے گا تو وہ کہیں گے یہ سامز ہے, یہ داؤد علیہ السلام کی سانگز آف سولومان ہے. یعنی وہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ داؤد علیہ السلام کی کتاب, جو داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی گئی تھی بائبل میں, جس کو سامز کہتے ہیں, اس میں 150 ہے. اس سے متشابہت میں, متشابہ میں ملتے جلتے آپ بھی گانے گائیں, آپ بھی گانے گا سکتے ہیں, نعتیں بنا سکتے ہیں,
ان کی شان میں قومی ترانے گائیں، بادشاہوں کی اس میں ترانے گائیں، ترانے جسے کہتے ہیں، قوم کی ترانے گائیں، قوم کی نیشنلزم کے ترانے پیش کریں. یہ سب جو ہے یہ ان کی کتاب زبور میں یہ اس کی درس و تدریس کا سلسلہ دیا ہوا ہے. یا مختلف مذہبی شخصیات، یعنی جو بہت ہی مختلف پیغمبر یا مختلف جو بہت ہی اہم شخصیات ہیں ان کی شان میں قصیدے کہنا، یہ بھی زبور میں کہا ہے کہ اس کی اجازت ہے آپ ایسا کریں. جس کو سامز کہتے ہیں، جو سامز ہے جس کا ٹرانسلیشن لوگ کہتے ہیں زبور، یہ پرانے عہد نامے کی کتاب زبور ڈیوڈ سے منسلک ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اس کتاب کے اندر، بائبل کے اندر تورا جو ہے وہ کیا ہے، اس کتاب کے اندر گاسپل کیا ہے وہ بتایا میں نے آپ کو، اور ساتھ ساتھ ڈیٹیلز میں نہیں جانا کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتا دیا زبور، اس ایک کتاب کے اندر تینوں چیز آپ کو مل جائیں گی. لیکن یہ تینوں چیزیں، تینوں ورڈز، تینوں الفاظ قرآن مجید میں بھی ہیں. تو میں نے بیان کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں. اب قرآن میں الفاظ آئے بہت سارے. اس سے پہلے کہ میں قرآن کے بارے میں بتاؤں، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں، یہ پہلے آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف ہے، اللہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے، اس کی جو ذات ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، وہ اس کے صفاتی نام ہیں. لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ کو آپ پہچانیں کیسے. اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے، مان لیا دیکھ نہیں سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یا اس کی جو فطرت ہے یا اس کی جو پرسنالٹی ہے، وہ اس کے صفاتی نام ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، اور رحمان جو ہے یعنی مہربان، رحیم رحم کرنے والا. تو اللہ کون ہے؟ مہربان ہے اور رحم کرتا ہے. تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہوئی کہ وہ مہربان ہے اور رحم کرتا ہے. یہ ایک نہیں، ایسے 99-100 سے زیادہ اس کے صفاتی نام ہیں. لیکن جب وہ مہربان کب ہوتا ہے اور رحم کب کرتا ہے اور غفار کب ہے اور جبار کب ہے، وہ اکارڈنگ ٹو آیات میں اس کی صفت بیان ہیں. وہ ڈیٹیل میں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کب وہ بخش دیتا ہے، مغفرت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مور دین 100 صفاتی اس کی پرسنالٹی کے کیریکٹر ٹریٹ سے، پرسنالٹی ٹریٹ سے اس کی فطرت ہے. تو ہم اس کو 99 یا 100 اللہ نہیں کہیں گے، ہم اللہ کہیں گے اس کے صفاتی کے نام سے، اس کی پہچان ہے. اسی طریقے سے اللہ کی یہ جو کتاب ہے، اللہ کب سے، اگر میں پوچھوں کب سے، آپ کہیں گے ہمیشہ سے. تو اس نے کسی وقت بیان کیا یا کچھ بولا، یہ جو بھی وہ وقت ہے، وہ یہ اس کی کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے اور اللہ نے وحی کیا ہے. یہ جو کتاب ہے یہ اس کے کلام ہے، اس کے ورڈز ہیں. اللہ کی کتاب اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی کہ جیسے کہ آپ اپنے الفاظوں کے ساتھ ہیں. جب آپ آئے دنیا میں، آپ نے بولنا سیکھا، آپ نے بولنا شروع کر دیا، تو آپ کے ساتھ آپ کے الفاظ ہیں. صحیح و غلط کی بات نہیں، جو بھی آپ کی بات چیت ہے. اسی طرح اللہ ہمیشہ سے، اس کا کلام اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہی ہے. وہ ہمیشہ سے اس کا کلام ہے ساتھ. لیکن جب انسان اس دنیا میں آیا، زمین آسمان کائنات اللہ نے بنائی، اور جب زمین پہ اللہ نے انسان کو بھیجا تو اس کی ہدایت کے لیے اس دماغ جو سوالات کرتا ہے، جو ہم سب کو ہمارے لیے سارے آسمان و زمین جو بھی ہے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، سب سوورین کر دیا. تو ہمارے ذہن میں سوالات آ گئے، کیونکہ اللہ نے ہمارے کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے. یہ صفتیں ہمارے اندر بھی ہیں، تھوڑی کر کے بہت ساری ہمارے اندر ساری صفتیں ہمارے اندر بھی ہیں، مگر ہماری نفسیات بھی ہے ساتھ میں. بہرحال تب جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہم کیسے پہچانے اللہ تعالیٰ کو، یا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی
صفاتی نام بھی بتائے اور ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہم تک پہلے سے موجود تھی، اور ان کو پہنچانے کے ذمہ دار بنائے اللہ نے نبیوں کو اور رسولوں کو۔ اس کتاب کو انسان تک پہنچانے کے لیے روح امین، روح القدس اللہ کے رسول ہیں، میسنجرز، رسول جتنے بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے بھی اس میں رسول اور نبی مینشن ہیں، وہ ساروں کا کام یہ تھا کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی بات چیت آپ تک، انسان تک ہی پہنچا دی جائے۔ تو اللہ کی ہمیشہ سے جو اللہ ہے، اس کی کتاب ہمیشہ سے، انسان جب بھی آیا اس دنیا میں اس کی گائیڈنس کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے یہ کتاب موجود تھی، اور انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اور فرشتوں کا سلسلہ اور رسولوں کا سلسلہ یہ اس میں طے شدہ تھا کہ انسان تک یہ پیغام پہنچایا جائے ہدایت کے لیے۔ بتانا آپ کو یہ تھا کہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے، اگر میں لوگوں سے پوچھوں، یہ جتنے میں نے نام پڑھے، اگر میں لوگوں سے پوچھوں کہ اس کتاب کے اندر فرقان ہے لفظ، وہ فرقان کہاں ہے؟ تو آپ کے بازار میں فرقان ڈھونڈنے جائیں گے کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فرقان کہاں ہے تو تمام سکولرز کہیں گے یہ اس میں جو آیتیں ہیں یہ فرقان بھی ہے۔ اگر میں پوچھوں آپ سے کہ نازل کیا ہوا ہے، کہاں نازل مل رہا ہے، بازار میں کوئی نازل مل رہی کوئی چیز نازل کتاب، یہ ریویلیشن ہے، تو آپ کہیں گے یہی نازل ہوا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وحی کیا کیا گیا تو آپ کہیں گے یہی وحی کی گئی ہے۔ اور اگر آپ سے میں پوچھوں کہ برہان کیا ہے، دلیل کیا ہے، کہیں گے یہی برہان ہے۔ یعنی فرقان، برہان، سلطان، جتنے میں نام پڑھ رہا تھا، حکمت، نازل، کلام، وحی، یہ سارے صفاتی نام اس کتاب کے تمام سکولرز مانتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے کتاب چھاپ دی ہے تورات، انجیل، زبور کے ساتھ۔ کہنے لگے تورات، انجیل، زبور کے لیے آپ وہاں چلے جائیے۔ وہاں کیوں چلے جائیں ہم؟ وہاں کیوں چلے جائیں ہم؟ جب ہم پڑھ رہے ہیں تورات لفظ یہاں، ہم پڑھ رہے ہیں انجیل یہاں، تو زبور یہاں پڑھ رہے ہیں تو یہاں دیکھیں گے نا ہم۔ تمام الفاظ جو قرآن مجید میں برہان، اللہ تعالیٰ اس کتاب میں یہی ایکسپلین کر رہا ہے کتاب کیا ہے، فرقان کیا ہے، برہان کیا ہے، سلطان کیا ہے، حکمت کیا ہے، نازل کیا ہے، کلام کیا ہے، وحی کیا ہے، روشنی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ جو میں نے سب پڑھا، یہ سب اسی کتاب میں موجود ہے۔ لیکن کتاب ایک ہی ہے۔ جیسے اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سارے صفاتی نام کے ساتھ ہم بہت سارے اللہ نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، اور وہ سارے صفاتی نام اس کی پہچان ہے۔ اس کتاب کی پہچان ہے اس کی صفاتی نام سے۔ اس کتاب کی پہچان کیا ہے کہ اس کی صفاتی نام سے اس کی پہچان ہے۔ تو میں آپ کو جو آج بتانے لگا ہوں وہ ہے الواح، یعنی تختیاں۔ تختیاں کیا ہیں؟ جو تختیاں کا ذکر آیا اس کتاب میں، اور ساتھ میں صحف کیا ہیں، صحیح صفحے کیا ہیں؟ صحیفہ ایک صفحہ، صحف اس کی جمع ہے، صفحات۔ اسی طرح میں نے بتایا تھا الواح بہت ساری تختیاں، اس کا واحد کیا ہے؟ لوح، لام واو ہے، لوح ایک تختی، الواح بہت ساری تختیاں۔ تو موضوع تو الواح کے بارے، کیونکہ قرآن میں بہت ساری تختیوں کا بھی ذکر ہے اور لوح کا بھی ہے، ایک تختی کا بھی ذکر ہے۔ اور زبور بغیر واو کے، زبور بہت ساری ٹکڑے، اور زبور ایک ٹکڑا۔ بائبل میں بتا چکا ہوں سب کی تورات، زبور کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں قرآن مجید میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں کس طرح اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتا ہے، کیا دیتا ہے، کس طریقے سے انہوں نے ان کو دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور الواح کیا ہے۔ سورہ الاعراف 7 سورت ہے، اس کی 144۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ یعنی اللہ نے، اس نے کہا بے شک میں نے تجھ کو اپنی رسالات، پیغامات کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ
انسانیت کے اوپر چن لیا، پس پکڑ جو میں تجھ کو دیتا ہوں اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ یہاں پر آپ دیکھیے بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، 2-3 بڑی غور سے، ہر بات ایک ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن جس کو میں ایمفیسائز کروں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ خطاب اللہ کس سے کر رہا ہے؟ قالا یا موسیٰ، اللہ نے کہا اے موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ السلام سے۔ یہ کلام ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے اللہ کی اور موسیٰ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ السلام سے ڈائریکٹ بات کی، یہ معلوم ہوگا کلیم اللہ ہیں وہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قالا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھ کو چن لیا۔ کس کے اوپر؟ علی الناس، تمام انسانیت کے اوپر۔ یہ اصطفیتک کا جو لفظ ہے اس سے بنتا ہے مصطفیٰ۔ موسیٰ السلام کون ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام، کہ اللہ کے چنے ہوئے رسول مصطفیٰ سمجھے آپ۔ کون ہوئے موسیٰ السلام؟ لیکن آپ بتا رہے ہیں کیا؟ بتا رہے ہیں آپ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ انی اصطفیتک، کون کہہ رہا ہے؟ تو آپ شرما کس سے رہے؟ رسول کو، رسول موسیٰ رسول مصطفیٰ نہیں ہوئے؟ چنے ہوئے رسول نہیں ہے موسیٰ السلام، علی الناس، تمام انسانیت کے اوپر۔ تو کہنے لگے شیخ صاحب یہودی ہیں آپ موسیٰ السلام کو اوپر لا رہے ہیں۔ استغفراللہ، میں نے موسیٰ السلام اوپر تھوڑی لا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے، خلق عظیم، اللہ انک لا خلق عظیم، بے شک ہم نے ان کو خلق عظیم بنایا، تمام بہترین اخلاق کے کردار کے اوپر۔ وہ ایک الگ مقام ہے، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ نے انہوں کہا انی اصطفیتک، یہ تھوڑی کہا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی الناس، یہ انسان جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ان کے اوپر تجھے چن لیا۔ یعنی ان کو ہم نے مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں، موسیٰ مصطفیٰ رسول اللہ، موسیٰ مصطفیٰ رسول اللہ، چنے ہوئے رسول، چنا ہوا۔ آگے دیکھیے کس کے ساتھ؟ بی رسالاتی، چننے کا مقصد ہے اپنی رسالت کے ساتھ، میری رسالت کے ساتھ، میرے پیغامات کے ساتھ، وہ بھی کلامی، میرے کلام کے ساتھ۔ کیوں چنا جا رہا ہے؟ میرے رسالات، میرے پیغامات، یعنی اللہ کے پیغامات، اور میرے رسالات کے مطلب میرے پیغامات، اور میرے کلام، میری کلامی، میں اپنے کلام کے ساتھ ان کو چن رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ اللہ کی اسمی رسالت ہے نہیں ہے، یہ کتاب، اس کتاب میں اللہ کی رسالت موجود ہے، اس کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے نہیں ہے۔ بھی کلامی، میرے کلام، یہ کس کا کلام ہے؟ تو موسیٰ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے چنا ہے یہ دے کر، اس کی جو رسالات ہیں اور اس سے جو میرا کلام ہے، اس کی وجہ سے آپ کو میں نے چن لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ مشکل ہے سمجھنا۔ اب ایک اور بات یاد رکھیں، آگے لکھا ہے فخذ، اب یہ آرڈر دیا، فخذ ما آتیتک، بس پکڑ لے اس کو جو تجھے دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہے وہ؟ اللہ کیا دے رہا ہے؟ اپنی رسالات، اپنا کلام، یہ کتاب۔ یہاں کتاب لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا؟ لیکن میں 3 دفعہ کتاب پڑھی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، ہم نے موسیٰ کو دی کتاب۔ پھر پڑھی تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، پھر اس کے ملنے پہ آپ رسول اللہ شک نہ کریں، وہاں تو کتاب لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں جو رسالات ہے، اب یہاں کہہ رہے رسالت دے رہا ہوں، اپنا کلام ہے میرا۔ وہ جو کتاب موسیٰ کو دی اس کی ایکسپلینیشن بتا رہا ہے، اس میں رسالات ہیں۔ اس کتاب اللہ جو موسیٰ السلام کو دی اس میں اللہ کی رسالت ہے، اس میں اللہ کے پیغامات ہیں۔ اور فخذ، پکڑ لے اس کو، ما آتیتک، جو میں تجھے دے رہا ہوں، جو دے رہا ہوں تجھ کو، یعنی موسیٰ السلام تجھ کو دے رہا ہوں، اس کو تو پکڑ کے رکھ۔ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور میری شکر کر اس بات کے لیے۔ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سو جا۔ تو اس میں 3-4 باتیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ السلام کلام، اپنے کلام کے ساتھ، اپنی رسالات کے ساتھ، یعنی جو ان کو کتاب دی تھی اس میں اللہ کی رسالت ہے، جو ان کو کتاب، جو میں پڑھ چکا ہوں، کتاب جو دی تھی، جو اللہ نے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرانسفر کری، وہ جو کتاب ملی ان کو، وہ اللہ تعالیٰ نے، اس نے موسیٰ السلام کو چنا لوگوں کے اوپر اپنی رسالات کے ساتھ، اپنے پیغام کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، جو ان کا کلام ہے اللہ کا، یہ کلام اللہ ہے کتاب۔ اور کہا اس کو پکڑ کے رکھو، یہ یاد رکھو، فخذ مت بھولیے گا، پکڑ کے رکھ اس کو۔